الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا وآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ زخرف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اعتراضات کا شافی جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ان آیات کریمہ کے شان نزول میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائیں کہ یہ مشرکین مکہ اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان کے معبود، یہ سب حسب جہنم کا ایندھن ہیں۔ تو ایک کافر نے اعتراض کیا کہ میں اس آیت کا جواب دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ مشرک اور آپ جن کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے معبود، یہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ تو اگر ہمارے بت جہنم کا ایندھن ہیں، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کو معبود سمجھتے ہیں، وہ بھی جہنم کا ایندھن ٹھہرے، لہٰذا اگر ہمارے بت جہنم میں جائیں گے تو آپ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے، تو لوگ ان کو معبود سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ جب دوسرے مشرکین نے یہ بات سنی تو وہ چلا اٹھے، شور مچایا کہ زبردست جواب دیا ہے تم نے، صحیح اعتراض کیا ہے تم نے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے اس اعتراض کا بہترین اور زبردست جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی، ذکر کیا گیا، تو آپ کی قوم یکا یک شور مچانے لگی۔ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور کہنے لگے کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ جھگڑا کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ بل ہم قوم خاصمون، بلکہ یہ ہے ہی جھگڑالو قوم، جھگڑالو لوگ ہیں۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان پر انعام فرمایا، انہیں نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنایا، مثال بنایا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ اس لیے مفسرین حضرات نے فرمایا اس کا ایک جواب تو یہ ہے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں
کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو فرمایا، یہ خطاب ہو رہا تھا مشرکین مکہ کو، کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ عبادت کرتے تھے بتوں کی، پتھر کے بت تھے، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، جہنم میں جائیں گے۔ تو مشرک اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ تھے پتھر کے بت تھے، تو یہ خطاب عیسائیوں کو تھا بھی نہیں، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام تو اس میں شامل بھی نہیں ہے۔ یہ خطاب تو مشرکین مکہ کا، مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے بتوں کی، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے تھے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام تو اس بات میں شامل بھی نہیں ہو سکتے۔ دوسرا جو آپ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے مشرکو تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ جہنم کا ایندھن ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو تم جہنمی ہو کہ مشرک ہو، شرک کرتے ہو، دوسرا اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس سے مراد وہ معبود ہیں جو لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتے ہیں یا اپنی عبادت پر رضامند ہیں، خوش ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ جیسے فرعون کا ذکر گزرا ہے، فرعون بھی اپنے معبود کہلاتا تھا، نمرود لوگوں کو معبود، اپنے آپ کو لوگوں کا معبود سمجھتا تھا اور سجدے کرواتا تھا، شیطان بھی اپنی عبادت کرواتا ہے، سجدے کرواتا ہے، اس پر اس کی دعوت بھی ہے، رضامند بھی ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو معبود سمجھتے ہیں، لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتے ہیں یا ان کی عبادت کی جائے اور اس پر رضامند ہیں، خوش ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور اس فہرست میں بھی عیسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو بھی اپنی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی، اور عیسیٰ علیہ السلام اس پر خوش بھی نہیں ہے کہ میری عبادت کی جائے، رضامند نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو ہمیشہ اللہ کی توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کی بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ لہٰذا یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ ان پتھر کے بتوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائے گے، ان کی یہ بات بالکل غلط ہے، یہ اعتراض غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان بتوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے حضرت مریم سے پیدا فرما دیا۔ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا، بیٹا سمجھ کر معبود سمجھ لیا، یہ تو ان کا اپنا نظریہ ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تعلیم نہیں دی، یہ تو ان کو غلط فہمی لگی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، پھر اللہ کا بیٹا کہہ کر اس کو الہ بنا دیا، معبود سمجھ لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا ان ہوا الا عبد، اس کے سوا کچھ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے خاص بندے ہیں، وہ بیٹے نہیں ہیں، میری اولاد نہیں ہے، میرے بندے ہیں، میرے برگزیدہ بندے ہیں، پیارے بندے ہیں۔ انعمنا علیہ، ہم نے اس پر انعام فرمایا، بہت بڑا انعام فرمایا ہے، نبوت عطا فرمائی ہے، رسالت عطا فرمائی ہے، نبی بنایا ہے، کتاب عطا فرمائے، وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور ایسا پاک دامن بنایا، بہترین سیرت والا بنایا کہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، بہترین نمونہ بنایا، مثال بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو تم کو دھوکہ لگا عیسائیوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بھیجی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھ لیا۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، کہ یہ تو اس بات کو مشکل سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت قدرت والی ذات ہیں،
کہ اس سے بڑی قدرت کی نشانی بھی اللہ تعالیٰ دکھا سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، آپ اس کو محال سمجھ رہے ہیں، مشکل سمجھ رہے ہیں، ناممکن اس سے بڑی بات بھی اللہ تعالیٰ دکھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، اپنی قدرت دکھائی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھا دیا، اپنی قدرت دکھائی۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، وجود مبارک سے پیدا کر کے دکھا دیا، اپنی قدرت دکھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے تھے، بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑی نشانی بھی ہم دکھا سکتے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہیں تو تم میں سے، انسانوں میں سے فرشتے پیدا کر کے دکھا دیں۔ انسان سے انسان پیدا ہونا یہ تو عقل مانتی ہے، انسان سے فرشتے پیدا ہونا عقل کے محال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ انسانوں سے انسان پیدا نہ ہو، انسانوں سے فرشتے پیدا کر کے دکھا دیں، اور وہ ایک دوسرے کے جانشین بن جائیں، ایک دوسرے کے وارث بن جائیں اور زمین پر بسنے لگ جائیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ عیسائی جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، اس کو سمجھ نہیں سکے، غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ لیکن فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اور تم اس کے بارے میں شک نہ کرو، وَاتَّبِعُونِ، اور میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانی اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، فرمایا یہ میری قدرت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور اپنا وقت پورا فرمائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کی نشانی ہوں گے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت قائم ہوگی، اب کوئی دیر نہیں ہوگی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی بن کر آئیں گے۔ تو بقیہ ایسا انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں مشرکین کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔